آج ہماری کراچی میں ایک نشست تھی دوپہر کو 2 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک، جس کے اندر ہم کراچی کے جو مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہم نے بلایا تھا، عمائدین شہر جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ ہم نے پہلے اسلام آباد میں بھی ایسی تقریب کری تھی کہ جس کے اندر موجودہ سیاسی جمود کا کوئی حل نکالنے کے لیے بات ہو۔ تو بزنس مین، چیدہ بڑے بزنس مین آئے تھے، کچھ سابق سیاستدان آئے تھے، کچھ سابق وزراء آئے تھے، سابق گورنر محمد زبیر بھی آئے تھے، دیگر لوگ آئے تھے، خواتین ایکٹیوسٹ آئی تھیں، علماء کرام آئے تھے، اور اسی طرح ہم نے جب اسلام آباد میں بھی کیا تھا تو وہاں پہ ریٹائرڈ جنرلز آئے تھے، ریٹائرڈ ایئر مارشلز آئے تھے، بیوروکریٹس تھے، آج بھی ریٹائرڈ بیوروکریٹس تھے وغیرہ وغیرہ، تو مختلف سیاستدان بھی تھے۔ اور ملک کا حال اس وقت یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، جو کہ آج کی یہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے کراچی آ رہے تھے اور آج کی یہ محفل بھی اٹینڈ کرنے کراچی آ رہے تھے، تو کل دوپہر کو انہوں نے شام کو کوشش کری، دوپہر میں 3 بجے کوشش کری کہ وہ فلائٹ لے کر کراچی آئیں، لیکن 2 گھنٹے کے بعد بھی 2 ڈفرینٹ راستے ٹرائی کرنے کے بعد کل وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اپنے گھر سے نہیں پہنچ سکے F-72 سے۔ اور آج پھر صبح انہوں نے فلائٹ کی کوشش کری اور 3 گھنٹے راستے میں رہے، 6 جگہ کنٹینرز کی بلاک تھے، سائیڈ روڈ سے نکلے، مگر 7ویں جگہ پھر روڈ کاٹ دیا گیا تھا، تو پھر وہ نہیں آ سکے۔ تو سوچیں کہ اسلام آباد اس حصار میں ہے اس وقت کہ ملک کا سابق وزیر اعظم جو ہے وہ ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکتا ہے اپنے گھر سے۔ وہ اور بات ہے کہ شاہد عباسی کے ساتھ کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا ہے، کوئی لمبی سیکیورٹی نہیں ہوتی، وہ اپنی گاڑی میں ہوتے ہیں، لیکن سابق وزیر اعظم ملک کا جو ہے وہ اپنے گھر سے ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکتا ہے اسلام آباد کے۔ کل ہم لوگ لاہور جانے والے تھے اور ابھی ہم نے وہ لاہور کا ارادہ بھی کینسل کر دیا ہے۔ لاہور میں بھی ہماری کچھ میٹنگز تھیں، وہ کینسل کر دیں، کیونکہ لاہور کے اندر بھی ابھی اس وقت ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ سن رہے ہیں کہ بند ہو رہی ہیں چیزیں، اور ابھی ہم نے یہ سنا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو بھی نظر بند کر دیا یا ڈیٹین کر لیا، یا جو بھی اس کی اصطلاح استعمال کریں، جو کہ چیف منسٹر ہیں۔ اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس وقت 2 قوتیں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں، اور اس کے اندر جو ہار ہو رہی ہے وہ صرف ہمارے ملک کی ہے، ہمارے پاکستان کی ہے، ہمارے وطن عزیز کی ہے۔ عام آدمی کا مسئلہ اس وقت یہ نہیں ہے۔ عام آدمی کا مسئلہ روزی روٹی ہے، عام آدمی کا مسئلہ مہنگائی ہے، عام آدمی کا مسئلہ بجلی کے بل ہیں، لیکن ہماری سیاست اور ریاست کسی اور جگہ پہ چلی گئی ہے۔ اور اس وقت 15 تاریخ کو آپ جانتے ہیں کہ SCO کی میٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ اس سے دنیا بھر کے بہت سارے ممالک کے سربراہ اس میں آئیں گے۔ چین بھی SCO کا حصہ ہے، رشیا بھی SCO کا حصہ ہے، ازبیکستان بھی SCO کا حصہ ہے، مختلف ممالک جو ہیں وہ SCO کے حصے ہیں، اور یہ تمام ممالک جو ہیں وہ اپنے اپنے ریپرزینٹیٹیوز بھیج رہے ہیں پاکستان۔ کہیں پہ ہیڈ آف اسٹیٹ آ رہے ہیں، کہیں فارن منسٹرز آ رہے ہیں، پرائم منسٹرز آ رہے ہیں، دیگر لوگ آ رہے ہیں، اور ہم یہاں پر آج یہ تماشا لگا کے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں کہ جہاں پر ایک حق ہے عوام کا، PTI کا، کسی بھی سیاسی جماعت کا، کہ وہ اپنی اظہار احتجاج کرے، پیسفل اظہار احتجاج کرے، لیکن اس کا حق ہے کہ اظہار احتجاج کرے، اس کو وہ حق نہیں دیا جا رہا۔ اور وہ پارٹی بھی بضد ہے کہ وہ کوئی پیسفل احتجاج نہ کرے، بلکہ دنگا پھیلائے، انتشار پھیلائے، اور ایسی جگہوں پہ کرے کہ جہاں پر سے حکومت جو ہے وہ فعال نہ رہے، اور نقصان یہ ہوگا کہ SCO جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا یا مثبت طریقے سے نہیں ہو سکے گا، اور اس سے پاکستان کی سکی ہوگی۔ تو اس وقت بہت ضروری ہے کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ ایک ایک قدم اپنی انا کو چھوڑ کے ایک ایک قدم پیچھے لے لیں پاکستان کی خاطر۔ حکومت کو چاہیے کہ یہ جو امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشنز کا کر رہی ہے، اور شفقت محمود صاحب نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا ہے، حکومت کو چاہیے کہ یہ جو امینڈمنٹ کر رہی ہے یہ آئین کے اوپر، اس امینڈمنٹ کو یہ مؤخر کر دے، اور اس امینڈمنٹ کے بارے میں ایک بات کروں گا بھی۔ اور PTI کو یہ بھی چاہیے کہ یہ SCO کی میٹنگ تک اپنا احتجاج روک دے، اور اس کے بعد ڈی چوک میں نہیں لیکن پریڈ گراؤنڈ میں بات ہوئی تھی کہ پریڈ گراؤنڈ میں اسلام آباد کے PTI کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنا پریڈ گراؤنڈ کے اندر احتجاج کرے، تو اس کو بالکل اجازت دینی چاہیے۔ جو پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جلسہ کرا تھا تو 15 منٹ زیادہ رک گئے تھی PTI والے، تو اس کے بعد اسمبلی سے لوگ اریسٹ کرے گئے۔ تو یہ جمہوری روایت سے بہت دور جا چکے ہیں ہم لوگ، اور یہ
ہماری حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو آج قائل قوانین بنا رہے ہیں یہ کل ان کے اوپر بھی لائق ہوں گے. یہ جو آج قائل قوانین کے ساتھ حکومت خوش ہو رہی ہے تو کیا مسلم لیگ نون کو یہ نہیں پتا کہ وہ بھی زیر عتاب آ چکے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی کو یہ نہیں پتا کہ وہ بھی زیر عتاب آ چکے ہیں؟ کہ آپ ایک امینڈمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں آئین کے اندر اور اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ساری رات اور کسی اسمبلی کے فرد کو کسی ممبر کو وہ دستاویز بھی موجود نہیں ہے، وہ مسودہ بھی موجود نہیں ہے، وہ بیٹھے ہیں ووٹ دینے کے لیے. آپ آئین کے اندر پورے نظام عدلیہ کو چینج کر رہے ہیں اور کسی اسمبلی کے اندر جس کو آپ کہتے ہیں کہ اسمبلی سوورن ہونی چاہیے، کسی اسمبلی کے ممبر کو آپ نے یہ مسودہ بھی نہیں دیا کہ وہ پڑھ سکے کہ اگر آپ پوری چینجز کر رہے ہیں، آپ سپریم کورٹ کا آدھے سے زیادہ اختیار لے کر ایک نئی کورٹ کو دے رہے ہیں، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کو، جو کامن لاء کے کسی ملک میں نہیں ہے. اس کو آپ سپریم کورٹ کو بیسیکلی جو ہے وہ ایک دم اس کے اختیارات لے کے کسی اور کورٹ کو دے رہے ہیں، وہ کسی کو نہیں پتا. آپ ہائی کورٹ کے ججز کی پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفرز کی بات کر رہے ہیں جو کہ کسی بھی عدلیہ کی آزادی کے خلاف بات ہے، اس بارے میں بھی آپ وہ کام کر رہے ہیں. اور کسی ممبر آف اسمبلی، اور یہ اسمبلی کے ممبران بڑی چلاتے ہیں کہ ساورن ہونی چاہیے پارلیمنٹ، بالکل ہونی چاہیے ساورن پارلیمنٹ، لیکن ساورنٹی کا مطلب یہ ہے نا کہ جس اسمبلی کے ممبر سے آپ ووٹ مانگ رہے ہیں اس کو کم از کم رات کو دیکھنے تو دو کہ کس چیز پہ ووٹ کر رہے ہو. وہاں پہ عدالت چل رہی ہے، کبھی پتہ چلتی ہے کہ کسی کا ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے، پھر پتہ چلتی ہے نہیں ہونا چاہیے، پھر پتہ چلتی ہے ہونا چاہیے. جیسا جج بیٹھا ہوا ویسا فیصلہ آ رہا ہے. آئین کی تو کوئی پاسداری نہیں کر رہا. کبھی پروسیجرز کے رول آ جاتے ہیں کہ 3 لوگوں کی ججوں کی کمیٹی ہوگی، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ماسٹر آف روسٹر نہیں ہوگا، اس کے بعد پتہ نہیں کہ ماسٹر آف روسٹر اس کو پھر بنا دیا ہے. تو یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ مذاق ہو رہی ہے، پاکستان کی معیشت کے ساتھ مذاق ہو رہی ہے، پاکستان کی حکومت کے ساتھ مذاق ہو رہی ہے. اور فرینکلی اگر اس قسم کی مذاق ہو رہی ہے تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ مذاق ہو رہی ہے. تو آج جو ہماری میٹنگ تھی جس میں شاہد عباسی صاحب شامل ہونا چاہ رہے تھے اور جس کے اندر شاہد عباسی نے، جیسے میں نے گزارش کی کہ 2 مرتبہ کوشش کری، کل بھی اور آج بھی، مگر وہ ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکے. اور ملک کا وزیر اعظم جو ہے، سابق وزیر اعظم، وہ ایئرپورٹ نہیں جا سکا تو وہ کراچی نہیں آ سکا. ملک کے دارالخلافے سے ملک کے سب سے بڑے شہر میں پاکستان کا سابق وزیر اعظم آج نہیں آ سکا اور ادھر آپ کے سامنے نہیں بیٹھ سکا. اور دوپہر کو جو ہم نے میٹنگ کری تھی وہ اسی لیے میٹنگ کری تھی کہ سارے یہاں کے بڑے لوگ ہیں، جن میں جاوید الجبار صاحب جیسے لوگ تھے، جن میں اور بڑے لوگ تھے، عارف احمد خان صاحب فیڈرل سیکرٹری تھے، وہ تو شامل تھے، صلاح الدین صاحب اور میں تو تھے ہی، لیکن اور بھی بہت سارے علماء کرام تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، بزنس مین تھے، پروفیشنلز تھے، بینکرز تھے، ریٹائرڈ کرنٹ. اور ہم سب یہ بیٹھ کر 2-2.5 گھنٹے تک یہ سوچتے رہے کہ ملک کو کس طرح آگے نکالیں. اور ہماری یہ سب کی یہ سوچ تھی کہ کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے، کوئی نہ کوئی حل لے کے آنا چاہیے نیگوشیٹڈ. دیکھیے، یا تو یہ فیصلہ، کیونکہ اسمبلی جو ہے یہ ایک دم آپ نے مفلوج کر رکھی ہے، اپوزیشن نے بھی مفلوج کر رکھی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ حکومت نے بھی مفلوج کر رکھی ہے. اسمبلی کے اندر کوئی ڈھنگ کی بات چیت نہیں ہوتی، کوئی ڈیبیٹ آپ کے مسئلوں پہ نہیں ہوتی، عوام کے مسئلوں پہ نہیں ہوتی. اسمبلی کو ایک ربڑ اسٹیمپ ہے، رات کے 12 بجے کوئی مسودہ آئے گا، آپ نے اس کو اسٹیمپ کرنا ہے اور بھیج دینا ہے. تو یا یہ فیصلے ملک کے جو ہیں وہ ملک کی سڑکوں پہ ہوں گے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مہذب ملک میں نہیں ہونے چاہیے، اور اس کا بہت نقصان ہوگا کیونکہ یہ ایک دن میں نہیں ہوتے، یا یہ ہم کو کہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے کرنا پڑے گا. اور تمام سیاسی حریف کو، سیاسی سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا. شاہد عباسی صاحب کی اس ضمن میں دوسرے سیاسی لیڈران سے بات ہوئی ہے، میٹنگز ہوئی ہیں، ایک آدھ پہ میں بھی شامل تھا، ورنہ ان کی کل بھی پچھلے دنوں میں بھی اسلام آباد میں میٹنگ ہوتی رہی ہیں. اور ہم ایک پریپیئر کر رہے ہیں کہ ایک گروپ بنائیں جس میں سیاستدان بھی شامل ہوں، دیگر بھی شامل ہوں گے، جو تمام حریف کے پاس جائیں اور کہیں کہ یار کوئی نہ کوئی راستہ نکالو ملک کی خاطر. کیونکہ اس میں جو بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ ملک کا ہو رہا ہے، بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ملک کا. آپ یہ سوچئے کہ اس ملک میں جہاں پہ ہم ایس سی او کی میٹنگ کرنے سے 1 ہفتے پہلے یہ کر رہے ہوں، جب دوسرے ممالک کے صدور اور وزرائے اعظم کے سیکیورٹی کے ریپرزینٹیٹو ادھر آ جاتے ہیں، جب یہاں پہ اسلام آباد کے اندر 2 دن سے موبائل فون بند ہوں، جو کراچی کے اندر آپ کا موبائل فون صحیح نہیں چل رہا اور لاہور کے اندر آپ کسی کو فون نہیں کر پا رہے ہوں، اس ملک میں سرمایہ کاری کیسے آئے گی؟ اس ملک میں نوکری کیسے ملے گی؟
جب اس ملک کے اندر، آپ کے ملک کے اندر 40% غربت ہے، 39% غربت ہے، اور غربت بڑھ رہی ہے، خطۂ غربت کے نیچے لوگ رہ رہے ہیں، بچے بھوکے سو رہے ہیں، بے روزگاری پھیل رہی ہے، اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس سے آپ، جس کو تھوڑی سی تنخواہ زیادہ ملتی ہے، اس سے آپ 40% ٹیکس لیتے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ خرچے بے دریغی سے کر رہی ہے، چاہے وہ سندھ کی حکومت ہو جس نے 125 ویگو فارچونر خرید لی ہیں یا ویگو خرید لی، یا پنجاب کی حکومت ہو جس نے 70 ابھی حال میں خریدی ہیں اربوں روپے کے پیسوں سے۔ اس ملک کے اندر آپ اگر سرمایہ کاری لائیں گے تو کیسے لا سکتے ہیں اگر اتنا سیاسی انتشار ہو؟ اور جب تک آپ کو سیاسی انتشار ختم نہیں کریں گے، جب تک آپ آپس میں نہیں بیٹھیں گے، جب تک آپ آپس میں بیٹھ کر کچھ طے نہیں کریں گے، ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ اور اگر ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، شہباز شریف صاحب کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ حکومت جو جس پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ مینڈیٹ نہیں ہے، اور یہ غلط بات ہے، اس کو بغیر مینڈیٹ کی حکومت پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، اور یہ ملک اس طرح آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اور مسلم لیگ کی پالیٹکس بھی اس پہ بچتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ کریں، اور عمران خان صاحب کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ 18 کے، اگر ان کو 24 کا الیکشن برا لگ رہا ہے، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ 24 میں فوج نے کسی اور کی مدد کری آنے میں، تو تھوڑا سا اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھ لیں کہ 18 میں کس کی مدد کری تھی فوج نے آنے کی، کہ یہ کوئی دودھ میں نہائے ہوئے کوئی بھی سیاستدان نہیں ہے، یہ سب ہی اس پاپی ہیں، پرانے پاپی ہیں۔ تو اب ان سب کو تھوڑا سا آپس میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ ملک کے حل نکالنا پڑے گا، نہیں تو جس ملک میں 40% غربت ہو، جس ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہو یا مہنگائی تیز ہو، اور جس ملک کے اندر ان امپلائمنٹ، بے روزگاری بڑھ رہی ہو اور بے روزگاری اتنی تیز ہو، وہاں کا مسئلہ اسمبلی کے اندر بات ہونی چاہیے قیمتوں کی، اسمبلی میں بات ہونی چاہیے نوکریوں کی، اسمبلی میں بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ فلاں امینڈمنٹ کر دو، فلاں کو ایکسٹینشن دے دو، فلاں کی بہت ضرورت ہے، کہ یہ نہیں رہے گا قاضی تو پتہ نہیں کوئی کیا ہو جائے گا، کہ یہی جج ہونا چاہیے، یہ جسٹس ہونا چاہیے۔ تو یہ بات آپ کے سامنے رکھنی تھی، اور پھر اگر کوئی سوال ہو تو بتائیے۔ یہ آپ جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ایک واضح موقع کی تیاری نہیں کر پاتے، آپ دونوں کو سمجھا رہے ہیں ناصر بن کے کہ انہوں نے جو ہے وہ 2018 کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا تھا، تو وہ اپنے گریبان کو جھانک لے، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، 47 کے سارے وہ ہیں، 45 کے، تو یہ بھی جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا اپنا کیا موقف ہے ذرا یہ تو بتا دیں۔ میرا موقف یہی ہے بھائی کہ دیکھو یہ دونوں جعلی مینڈیٹ پہ، وہ بھی جعلی مینڈیٹ پہ آیا تھا، یہ بھی جعلی مینڈیٹ پہ آیا ہے۔ دونوں طرف کھیل لیں۔ نہیں دیکھیں، سیدھی بات یہ ہے کہ جو سچائی ہے وہ بیان کر رہا ہوں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیے، کیا یہ مینڈیٹ ادھر سے لے لیتے شروع، کیا پی ٹی ایم کا مینڈیٹ ٹھیک ہے تو پھر کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے، پھر پی ٹی آئی کے سارے احتجاج غلط ہیں؟ اگر پی ٹی ایم کا مینڈیٹ غلط ہے تو پھر پی ٹی آئی کی بات میں وزن تو ہے نا۔ اگر آج قوم ان کے ساتھ نہیں ہے، آج عوام جو ہے وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے، اور عوام کی اکثریت نے اگر ان کو ووٹ نہیں دیا ہے تو کیا ان کا حق ہے حکومت میں کرنے کا؟ نہیں ہے، تو پھر جب کم از کم بیٹھ کے بات کرو۔ میں اس پہ ایک جواب دیتا ہوں، اب یہ فیلن کا جواب دے دوں۔ عوام پاکستان اس وقت یہ کہتی ہے کہ اس مسئلے کا حل نکالو، اور اس مسئلے کا حل اگر آج ری الیکشن کرائیں گے نا اسی الیکشن کمیشن کے ساتھ اور اسی سیٹ اپ کے ساتھ، تو کیا آپ کو لگتا ہے نتیجہ فرق ہوگا؟ آپ کے پاس ٹرائبنلز کے اندر پرچیاں آئی ہوئی ہیں، اس کو بھی سالو نہیں کرنے دے رہے آپ۔ یہ کورٹس آپ اسی لیے بنا رہے ہیں نا کہ آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ ورنہ یہ ٹرائبنل فیصلہ کر دیں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ ججز جن کے خلاف آج کل جو بات ہو رہی ہے، یہ اطہر من اللہ جیسے ججز، یہ منصور شاہ جیسے ججز، یہ میاں گل حسن جیسے ججز، یہ بابر ستار جیسے ججز، یہ وہ ججز تھے جب عمران خان ہمیں پکڑتا تھا تو یہ ہمیں بیل دیتے تھے، یہ ہیومن رائٹس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ آج آپ ان ججز کو اگر ہٹا دیں گے تو کل جب مسلم لیگ کے لوگ بھی پکڑے جائیں گے، یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ بھیا چلتا رہتا ہے، سب کی باری آتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جی ایک منٹ 22 کے بعد آپ جو حکومت عدالتی اصلاحات کرنے جا رہی ہے ان کو آپ کالے قوانین کریں، عدالتوں کا حال یہ ہے کہ اب ایک بندے کو جو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے یا حراست میں لیا گیا ہے، اس کی پشاور ہائی کورٹ نے راہداری ضمانت منظور کی ہے اور اس کو کہا گیا ہے کہ فوری طور پر اس کو پشاور پہ پیش کیا جائے۔ عدالتوں کا اگر یہ کام رہے گا تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ یہ آپ کی بات درست ہے، اور یہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی امینڈمنٹ کو جنج کرنا، دیکھیں میں وکیل نہیں ہوں لیکن ایک بات کر دوں کہ نیت کیا ہے؟ کیا نیت یہ ہے کہ لوگوں کو انصاف آسانی سے مل جائے؟
کیا نیت یہ ہے کہ لوگوں کو انصاف جلدی مل جائے، یا نیت یہ ہے کہ نہیں فلاں جو ہے آپ کو چیف جسٹس چاہیے تاکہ ہمارے خلاف جو کیسز ہیں جس میں ہم نے ثبوت دے کے ہارے ہوئے ہیں وہ کیسز اوپر نہ آئیں؟ جی بھائی میرا آپ سوال یہ تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو بڑی قوتیں آپس میں دستوں کے لیوان ہیں اور پھر یہیں سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ آپس میں بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالیں. آپ نہیں سمجھتے کہ ایک تیسری قوت کو بھی شاید سامنے آنا چاہیے، وہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہو یا وہ پروفیشنلز کی کوئی گورنمنٹ ہو، وہ آئے اور آ کے معاملات کو اس وقت تک سنبھالے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کراچی کے اندر جب پولیس ناکام ہوئی تھی تو رینجرز آئی تھی اور یہاں پر آ کر امن و امان کے مسئلے کو انہوں نے سالو کیا تھا، جس کی آپ حمایت کرتے رہے. آپ مسلم لیگ نون کے بھی شامل رہے. بالکل تو اس میں آدمی طرح کسی پیٹرن پر اگر ملک کا نظام بہتر کرنا ہے، آپ کہہ رہے ہیں پورے ملک میں رینجر، آپ کہہ رہے ہیں پورے ملک میں رینجرز آ جائیں، پورے ملک میں رینجرز آ جائیں، رینجرز آ جائے، فوج آ جائے، جو بھی آ جائے، تیسری قوت آ جائے سامنے، سیاست دانوں کو ہٹائیں، ٹیکنوکریٹس آ جائیں. دیکھیں جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں شاید ادھر ہی جا رہا ہے، لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ ہم نے پاکستان کے اندر ہر قسم کی حکومت دیکھ لی. ہم نے صدارتی نظام دیکھ لیا، وزرائے اعظم کے نظام دیکھ لیے، ماشاء اللہ دیکھ لیے، ہائیبرڈ دیکھ لیا، ہائیبرڈ پلس دیکھ لیا، ہائیبرڈ مائنس دیکھ لیا. ایک چیز نہیں دیکھی ہے، ترقی نہیں دیکھی ہے. وہی ملک جو 1990 کی دہائی میں سب سے امیر ملک ہوتا تھا جنوبی ایشیا میں، آج سب سے غریب ملک ہے. آج ہندوستان کے نوجوان کو یا بنگلہ دیش کے نوجوان کو یا سری لنکا کے نوجوان کو جب نوکری ملتی ہے تو اس کا گھر چل سکتا ہے. آج ہمارے نوجوان کو نوکری ملتی ہے تو اس کا ایک بجلی کا بل بھر دے یا بچوں کی فیس بھر دے، وہ دونوں ایک ساتھ نہیں بھر سکتا ہے. آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ حالات. پیپلز پارٹی اتحادی ہے نون لیگ کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی مثالی جمہوریت پر عمل کر رہی ہے یا کھڈے میں لا کے گرانا چاہتی ہے مسلم لیگ نون کو؟ مسلم لیگ نون کو کھڈے میں گرانے کا پیپلز پارٹی کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود کافی ہے. مسلم لیگ نون کی اپنی کاوشیں کافی ہیں، پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. پیپلز پارٹی میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نون کی اتحادی وہ اتحادی کسی اور کی ہے، اور ان کے ساتھ یہ اتحاد ہے ان کا پیپلز پارٹی کا. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی کی، وہ اب آپ جانتے ہیں، جان بھی ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ، پھر ان کا کس سے وہ مطلب وہ میٹنگ کس کی ہیں وہ لوگ. سچی بات یہ ہے کہ یہ اب پیپلز پارٹی والے بھی کوئی سنا ہے ہم نے کہ وہ بھی کوئی خواب دیکھ رہے ہیں کہ شاید ان کی بھی کوئی تعبیر ہو جائے، تو چلو ٹھیک ہے. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب سے، بلاول بھٹو صاحب سے یا کسی اور لیڈر سے یا امین گنڈا پور سے آپ نے سنا ہے کہ یار مہنگائی کے اوپر کچھ ہوا یا ان امپلائمنٹ کم کریں یا ٹیکس کم کریں یا بجلی کے بل کم کریں؟ بجلی کے بل کی بات کری ہے کسی نے؟ آپ مجھے بتائیے کہ سب سے بڑا مسئلہ اس پر بجلی کا بل نہیں ہے آپ کا؟ جی جی بہن آخری سوال. شکریہ. دیکھیں یہ بڑی تشویشناک بات ہے. ایک تو ہم نے بات کی تھی کہ عوام کا حق ہوتا ہے کہ وہ پرامن احتجاج کر سکے. اگر میں اور آپ چاہیں تو چیف منسٹر کے گھر کے سامنے بھی کھڑے ہو رہے ہیں، یہ بالکل حق ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور پی ٹی آئی کو میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ایس سی او کے بعد ان کو پریڈ گراؤنڈ میں احتجاج کرنا دینا چاہیے. لیکن یہ جو کے پی گورنمنٹ کی مشینری استعمال کر کے آپ آ رہے ہیں کہ آپ روڈ بولڈرز موونگ کی مشینری لے کر آ رہے ہیں، آپ شیلز لے کر آ رہے ہیں، یہ تو تباہی کا راستہ ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل تباہی کا راستہ ہے. لیکن آپ ان کو بھی، اور پھر یہ بھائی کہیں گے کہ میں دونوں طرف کی غلطیاں نکال رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں، مجبوری ہے، مجھے دونوں طرف غلطیاں نظر آ رہی ہیں کہ یہ حکومت بھی ان کو جگہ نہیں دے رہی ہے. کہ مطلب وہ اسلام آباد سے 13 کلومیٹر دور جب وہاں کرنے لگا اور 7:15 بج گئے تو ان کو پکڑنا شروع کر دیا اسمبلی کے ہال کے اندر. تو یہ بھی کوئی ایسی دیوار نہیں ہے جو انہوں نے کراس، ریڈ لائن یا بلو لائن یا جو بھی ہے، کوئی ایسی لائن نہیں ہے کہ انہوں نے کراس کر دی. یہ بھی ہر حد تک پہنچ رہے ہیں، وہ بھی ہر حد تک پہنچ رہے ہیں. ایسی کرسی کی کیا لڑائی ہے جو شاہد عباسی صاحب کہتے ہیں نا، وہ بات ہمارے ججز کو، بیوروکریٹس کو، فوجیوں کو، سیاستدانوں کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ 2-4 سال کی نوکری کر لو یا عزت بچا لو. یہ ہمیشہ 2-4 سال کی نوکری پسند کرتے ہیں عزت کے اوپر. جی آپ نے پیپلز پارٹی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، پی ایم ایل این کو بھی، پی ٹی آئی کو بھی. یقیناً اسٹیبلشمنٹ آپ کے نشانے سے ابھی تک بچی ہوئی دیکھی اس پریس کانفرنس کے اندر. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حالات اب تک پہنچ چکے ہیں، تو آپ نے اشارہ دیا کہ شاید کوئی تیسری قوت ٹیکنوکریٹ کی صورت میں ہو سکتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں ہوگی؟ بھائی
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ خود آئی ہیں, عوام لے کر آئے ہیں یا کوئی اور لے کر آیا ہے؟ اور پھر ہیں میں تو سمجھتا ہوں کوئی اور لے کے آیا ہے. جی 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 بھائی دیکھو, طلعت بھائی اگر سوال پوچھیں گے تو باقی سب کو خاموش ہونا پڑے گا. طلعت بھائی سوال پوچھ رہے ہیں. بھائی میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ جو ہے یہ پاکستان کے آئین کے اندر کوئی اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جیسے کہ آپ کی جو لاسٹ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی نا, یہ 1.5 سال رہی تھی, یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا. کس آئین کے پروویژن کے تحت آپ لے کر آئیں گے؟ آپ نئے الیکشن کی طرف تو جا سکتے ہیں, آپ اس میں 3 مہینے کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو آ سکتی ہے, لیکن ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا کیا کانسیپٹ ہے اس آئین کے اندر؟ مجھے تو کوئی بھی آئین کی شک نظر نہیں آتی جس کے تحت اس کی اجازت ہوتا رہتا ہے. میرے سوال کے 2 حصے ہیں. ایک تو یہ کہ اسلام آباد میں جب اتنی اہم پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے تو کیا کسی سیاسی جماعت کو اس کا حق ہے کہ وہ اس میں افراتفری جو ہے پیدا کرے, کیونکہ آپ تو گورنمنٹ میں رہ چکے ہو؟ دوسری بات یہ سمجھ نہیں آئی آج آپ کا اسکرپٹ اتنا کمزور کیوں ہے آج کی پریس کانفرنس؟ دیکھیں یہ تو بڑا اچھا آپ کا سیکنڈ پارٹ بڑا اچھا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ شاید خاقان عبادی صاحب ایک پریس کانفرنس کرنے لگے تھے اور وہ کراچی تشریف لا رہے تھے, وہ نہیں آ سکے, تو میں تو سبسٹیچیوٹ بیٹسمین ہوں یار, تو مظاہرہ ہے کہ تھوڑی سی کمزوری ہے اسکرپٹ کے اندر. یہ میری اپنی ذاتی کمزوری ہے. طلعت بھائی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جو پہلا آپ کا سوال تھا کہ دیکھیں حق تو ہر پارٹی کا ہے کہ وہ کبھی بھی احتجاج کرے, یہ نہیں لکھا کہ جس دن ایس ٹی او کی میٹنگ ہے اس دن نہیں, لیکن سمجھداری کی بات یہ ہے کہ جب ریاست کا معاملہ آ جاتا ہے, جب ملک کا معاملہ آ جاتا ہے, تو ہم اپنی سیاسی کوششوں کو یا سیاسی مقاصد کو پیچھے رکھ دیتے ہیں ملک کے مقاصد سے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایس سی او کی میٹنگ کے سے پہلے نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر حکومت یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی بردباری کا اور سمجھداری کا اظہار کرے اور پی ٹی آئی پیچھے ہٹے, تو کیا حکومت کو بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ ہم 15 دن تک یا 10 دن تک ہم جو ہے یہ امینڈمنٹ نہیں موو کریں گے؟ آپ ایک طرف سے جو ہے وہ امینڈمنٹ موو کریں, پوری عدلیہ کے سسٹم کو ختم کر دیں کہ جو بیسک پروٹیکشن کانسٹیٹیوشن میں دیتے ہیں وہ ختم کر رہے ہیں آپ. 199 کے اندر آرٹیکل 8 کے اندر آپ کو ختم کر رہے ہیں. ہائی کورٹ کا جج اگر آپ کا خلاف پوری حکومت کے خلاف جا رہا, آپ اس کی پوسٹنگ ٹرانسفر کر سکتے ہیں, وہ آپ کام کر رہے ہیں عدلیہ کے اندر, تو آپ پیچھے نہیں ہٹ رہے. اور وہ پی ٹی آئی کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پیچھے ہٹے, تو بھائی یہ پی ٹی آئی والے وہ ہیں جنہوں نے 14 میں بے گناہ بے وجہ دھرنے کیے تھے. تو یہ تو مطلب تو تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے نا. اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا دونوں کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. جی بہن, میں ایک منٹ بہن سے پوچھ. آپ بالکل پی ٹی آئی کی بات نہیں مانیں. میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے اتوار کے اندر کچھ ہمارے ایسے ججز تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے دیے ہیں اور سہولت کاری کی ہے. اور یہ جو منیب صاحب کا فیصلہ تھا یہ پی ٹی آئی کے بڑے زیادہ حق میں تھا. بالکل ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب اس وقت چیف جسٹس ہونے چاہیے جب تک ان کی تاریخ ہے. قاضی صاحب جس دن ریٹائر ہوتے ہیں وہ گھر جائیں, اور اس کے بعد جو نمبر ہے, اگر اس کا منصور علی شاہ کا نمبر ہے تو بس, تو پھر کیونکہ نمبر 2 وہ ہے نا بہن, تو پھر نمبر 2 ہی بنے گا نا. تو نمبر 1 جائے گا تو نمبر 2 ہی بنے گا نا. مطلب زرداری صاحب کے بعد پیپلز پارٹی کا ہیڈ کون ہوگا؟ جی صاحب, آپ نے بہت سے لوگوں کے ساتھ اجلاس بھی کیے, مشورے بھی کیے بھی ہو گئے, ظاہر آپ نے اپنی پارٹی کو بھی چلانا ہے. تو اس وقت حکمران جماعت اور اپوزیشن جماعت ہے, ان کے ساتھ بھی کوئی بیٹھک لگائی ہے, کوئی مسئلے کے حل کے حوالے سے ان سے کوئی بات چیت کی, کوئی رستہ دکھائیں, کوئی آپ کے پاس تجویز ہے کہ کوئی ملک چل سکے آگے؟ جی دیکھیں 2-3 تجاویزیں ہم جو ابھی کوشش کر رہے ہیں. ہماری بات ہوئی ہے دیگر سیاستدانوں سے. ہماری پہلے تو ان سیاستدانوں سے بات ہوئی جو نہ اپوزیشن نہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت ہیں اور نہ حکومت میں ہیں. ایسے سیاستدان ہیں, ان سے بھی ہم نے بات کی ہے. مولانا صاحب سے بھی مشورہ کیا ہے, حافظ دہیم سے بھی مشورہ کیا ہے, اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی طریقہ کرنا پڑے گا کہ جس کے اندر ون ون ہونا چاہیے, کہ حکومت کو بھی کوئی اس ڈیل سے فائدہ نظر آ رہا ہو اور پی ٹی آئی کو بھی اس ڈیل سے کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو. ان کی بھی عزت بچ جائے اور ان کا بھی وقار محفوظ رہے. آپ اور یہ دونوں فیصلے ہو جائیں اور ساتھ ساتھ پاکستان کا کام ہو جائے. تھوڑا سا یہ نہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, یہ انتشار کرتے رہیں گے نا تو آج جو پی ٹی آئی کی کے پی کی حکومت ہے اور پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں, بڑے لوگ ہیں, سلمان راجہ صاحب ایک بڑے وکیل ہیں, عمر ایوب صاحب بڑے آدمی ہیں, غور خان ایک بڑے وکیل ہیں, یہ سب ان کی جو زندگی اچھی چلتی رہے گی. اور یہ جو حکومت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مصدق ملک صاحب بڑے وزیر ہیں, اور بلال کیانی صاحب, اور یہ بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کی جو زندگی اچھی چلتی رہے گی.
لیکن غریب کا کیا ہوگا؟ جو بچہ اسکول جس کے پاس نہیں ہے، اور 2.60 کروڑ بچے ہمارے اسکول میں نہیں ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ جو بیسک اصلاحات کرنی ہے اس کا کیا ہوگا؟ جب آپ 38% ٹیکس لے رہے ہیں نوکری پیشہ لوگوں سے، تو کیا زیادتی نہیں کر رہے؟ اور وہ زیادتی کب تک کرتے رہیں گے؟ تو ہماری ایک خواہش ہے کہ اللہ ان لوگوں کو سب کو سلامت رکھے، ان کو اور ترقی دے، پیپلز پارٹی والے، مسلم لیگ والے اور پی ٹی آئی والے، لیکن ملک کا بھی خیال کریں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا آف رینک پیش کیا جائے ان لوگوں کو کہ ان کی عزتیں بھی محفوظ رہیں، فیس سیونگ بھی مل جائے ان کو، اور یہ کہیں کوئی فیصلہ کر لیں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں تمام جماعتیں شامل تھیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آئینی عدالت کا قیام ہونا چاہیے۔ اس وقت جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو تمام جماعتیں اس کے حق میں تھیں، نون لیگ نہیں تھی، تاہم وہ تو اب آپ ان کا حصہ نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئینی عدالت بننی چاہیے؟ آپ کی پارٹی یہ حمایت کرتی ہے کہ آئینی عدالت بننی چاہیے؟ نہیں، ہماری پارٹی نہیں سمجھتی، لیکن کامن لا، یہ ضروری بات درست ہے آپ کی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ بات ہوئی تھی۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ماشاءاللہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں نے جب موقع ملا ہے دوسرے کی کمر میں کھنجر ڈالنے کا، وہ کیا ہے انہوں نے۔ اور اس وقت سب سے بڑی پاکستان میں سیاسی قوت پی ٹی آئی ہے، تو ان کو بھی چارٹر آف ڈیموکریسی میں لانا ضروری ہے۔ یہ ساری باتوں کے بیک گراؤنڈ میں یہ بات رکھیں کہ جس ملک میں کامن لا ہوتا ہے ادھر کہیں پر بھی یہ کانسٹیٹیوشن کورٹ نہیں ہے، کیونکہ ہم پریسیڈنس پہ چلتے ہیں۔ آج بھی ہمارا جو جج کا فیصلہ آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 1857 میں یہ ہوا، 1870 میں یہ ہوا، 1930 میں یہ ہوا۔ ہم کو یہ بات صحیح ہے کہ ہم کو ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دینی چاہیے سپریم کورٹ میں، اور اس میں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار 5 لوگوں کی بینچ ہوگی جس میں ہر صوبے کا ایک جج ہوگا، تاکہ اگر جو پیپلز پارٹی کا جو یہ خیال ہے کہ کوئی ایک صوبے کے یا ایک شہر کے یا ایک اسکول سے پڑھے ہوئے 5 ججز اگر سینئر موسٹ ہو جائیں تو وہ آئین کے فیصلے نہ کر سکیں، یہ بات تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری مسئلہ یہ مجھے یہ پوچھنا ہے بلاول بھٹو صاحب سے بھی اور تمام لوگوں سے کہ آج کل اتنی اچانک کیوں ان کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ آئی ہے؟ مطلب 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، 5 سال نون کی حکومت رہی، 2 سال پی ڈی ایم کی حکومت رہی، ان 12 سالوں کے اندر کبھی ان کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ یاد نہیں آئی، اور قاضی صاحب کے ریٹائر ہونے سے 8 دن پہلے ان کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ یاد آ گئی، جب ان کو پتا ہے کہ ٹرائبونل کے اندر فارم 45 پہ ان کے اتنے سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہار جائیں گے۔ تو پیپلز پارٹی کو بھی ذرا سا جو ہے نا جمہوریت کی بات کریں، لیکن یاد رکھیں کہ ان کے کتنے لوگ جو ہیں وہ ہارے ہوئے تھے۔ یہ مسلم لیگ کو جمہوریت کی بات تو کرنی بھی نہیں چاہیے۔ تھینک یو۔